علیکم، میں رحمت ملک بنت شہید محمد کی سب سے پہلے میں آپ تمام سوشل میڈیا ٹیم اینکرز کا شکریہ ادا کرتی ہوں. انہوں نے جس طرح میرے بابا کو عزت بخشی. میں انکل زلفی بخاری کا شکریہ ادا کرتی ہوں. انہوں نے جس طرح میرے بابا کو سر فہرست رکھا. میں آنٹی کنول کا شکریہ ادا کرتی ہوں. میجر ہیلتھ ایشو ہونے کے باوجود ہی ہمارے غم میں شریک ہوئی. وہ میں ٹیم کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ یہ ہمارے گھر آئی. میں پوری سوشل میڈیا ٹیم کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ ہم اپنے بابا کی قربانی کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے. ہم پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. میں خان صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. انہوں نے اڈیالہ جیل سے میرے بابا کو قرآن پاک، یاسین اور درود شریف کا تحفہ بھیجا. خان صاحب، آپ کی قربانیوں کا یہ عوام مقروض رہے گی. آپ کی قربانیوں کے لیے یہ عوام آپ کی مقروض رہے گی. ہم آپ کی قربانیوں کا چاہ کر بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے. ہم وہ پورا ہی نہیں کر سکتے جو آپ نے ہمارے لیے کیا. آپ کی قربانی کچھ بھی نہیں ہے جو ہماری قربانی کے آگے. میں ایک بار پھر اوورسیز پاکستانیز کا شکریہ ادا کرتی ہوں. انہوں نے جس طرح میرے بابا کو عزت بخشی. ہم خان صاحب آپ کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے. اٹک کے اس خطے سے آپ کو کبھی بھی مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. وقت بہت کم ہے اور ٹائم شارٹ ہے. میں جب یہی کہنا چاہوں گی کہ مورخ جب تاریخ لکھے گا نا، میرے خان کے لیے یہ الفاظ لکھے گا کہ آپ کی قربانیوں اور وفاداری کا یہ ریاست وزن نہیں اٹھا سکتی. ہم آپ کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے. ہم اپنے بابا کی قربانی کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے. 26 نومبر کا خون رائیگاں نہیں جائے گا اور ایک منصف پاکستان ہمارا منتظر ہے. یہ تاریخی رات ختم ہوگی اور ایک منصف پاکستان ہمارا منتظر ہے. ایک سورج طلوع ہوگا جس میں پاکستان آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا پاکستان. مجھے اس بات کا یقین ہے. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے لیکن یہ خون رائیگاں نہیں جائے گا. ہم یہ خون رائیگاں نہیں جانے دیں گے کیونکہ عزت، ذلت، رزق اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور یہ بات ہمیں ہمارے قائد نے سکھائی ہے، عمران خان نے سکھائی ہے. انشاءاللہ ہمارے بھائی شہید ادریس کی بیٹی ہے، ہماری بہن بیٹھی ہے، ساتھ ان کی بیوہ ہے. اپنے والد کی، اپنے ہسبینڈ کی قربانی دے کے بھی ان کے جتنے حوصلے بلند ہیں اور جتنا یہ بہادری کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں اور اس قربانی کو جس طریقے سے انہوں نے پیش کیا اور اس کو جس طرح امبریس کری ہے، یہ بہت ہمارے لیے میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے. سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کس طرح میں ان کا شکریہ ادا کروں کہ ملک کی خاطر، نظریے کی خاطر کس طرح انہوں نے یہ ساری قربانی کو دے کے، اور یہ ابھی بھی ان کے حوصلے اور جس طریقے سے ان کی ہمت چٹان کی طرح یہ کھڑے ہوئے ہیں اور خان صاحب کے لیے اور اس ملک کے لیے یہ دعا گو ہیں اور ان کے لیے یہ فکر مند ہے کہ خان صاحب ہمارے باہر آنے چاہیے. اپنے والد کو کھو دینا اس عمر میں، ابھی یہ صرف میٹرک میں ہے، بہت بہت بڑا نقصان ہوتا ہے بچوں کے لیے. باپ کا سایہ جو ہے وہ دنیا میں ایک انمول اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. ماں کا ہونا ایک انمول تحفہ ہے. اب 4 بچوں کے ساتھ ہماری بہن جو بیٹھی ہیں لیکن وہ اس بات پہ ڈٹرمنڈ ہے کہ پاکستان کی ترقی ہونی چاہیے. میرے خاوند کا جو قربانی ہے جو اس ملک کے لیے دی گئی ہے اور نہ خون نہ حق ہے، اس پہ وہ صبر کر کے بیٹھی ہے. ہماری دعا ہے اللہ سے کہ اللہ میاں اس قربانی کو قبول و منظور فرمائے، ہمارے بھائی کے درجات کو بلند فرمائے. اور ان قربانیوں کا ایک تو یہ ناحق خون ہے، اس پہ جو انصاف ملنا چاہیے، جو خان صاحب کی ڈیمانڈ ہے، ہم سارے پاکستان تحریک انصاف کی ڈیمانڈ ہے کہ ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اور پتہ چلنا چاہیے کہ کس نے گولی چلائی اور کس کے کہنے پہ چلائی. اور دوسری بات یہ کہ یہ ساری ایفرٹس، یہ ساری جدوجہد، یہ ساری قربانیاں اس ملک کی ترقی کے لیے، ایک آزاد، خود مختار اور ایک حقیقی آزادی سے والا پاکستان ہمیں چاہیے، جہاں ہمارے بچے، جہاں ہماری خواتین، جہاں ہمارے بزرگ، جہاں ہمارے نوجوان عزت کے ساتھ، ترقی کے ساتھ جو ان کا حق ہے ان کو ملے اور وہ اس ملک کو لے کر آگے چلے. انشاءاللہ بیٹا، اللہ میاں آپ کے والد کو بہت بلند درجات دے، آپ کو صبر دے. آپ نے اپنے بابا کا مشن آگے لے کر چلنا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور اس ملک کا ہر بچہ، ہر ماں، ہر بہن بیٹی آپ کو سلام کر رہی ہے اور ہم آپ کے مقروض ہیں. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ہم آپ کی اس جو قربانی ہے اس کے ہم ساری عمر مقروض ہیں. ہم پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کو کبھی بھی یہاں سے مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اگر ملک ادریس نہیں ہے تو رحمت ملک بنت شہید محمد ادریس ہیں، ان کی وائف ہیں. آپ کبھی بھی یہاں سے مایوسی کا سامنا نہیں کرنا.